کو پانی نہیں پلا سکتے؟ اللہ کے نبی سوال کریں گے کیوں نہیں پلا سکتا؟ ان کا جرم کیا ہے، ان کی غلطی کیا ہے، انہوں نے کیا ایسا کام کیا ہے کہ میں ان کو جام کوثر نہیں پلا سکتا؟ فرشتے جواب دیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے اللہ کے نبی آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد دین کے اندر کون کون سے نئے نئے کام کیے۔ اے اللہ کے نبی انہوں نے شب برات کا تہوار بھی منایا، انہوں نے 12 ربیع الاول کو جلوس بھی نکالا، انہوں نے محرم کی 10 تاریخ کو تعزیے بھی نکالے، انہوں نے قبروں پر جا کر کے چادر بھی چڑھائی۔ اے اللہ کے نبی انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے دین کی شکل کیسی بنا ڈالی، انہوں نے آپ کے دین کو کتنا بدل ڈالا۔ جیسے ہی اللہ کے نبی کو پتا چلے گا یہ بدعتی لوگ ہیں، جیسے ہی آپ کو پتا چلے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے دین کو بدل ڈالا، بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی بڑے غصے سے کہیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، اے فرشتوں ان کو گھسیٹ کر کے میری آنکھوں سے دور لے کے چلے جاؤ، ان کو جہنم میں لے کر کے چلے جاؤ، انہوں نے میرے دین کو بدل ڈالا، انہوں نے میری شریعت کو بدل ڈالا، انہوں نے بدعات و خرافات کے کام کیے ہیں، ان کو میری آنکھوں سے دور لے کے چلے جاؤ۔ تو بدعتی، بدعت کرنے والا اور دین کے اندر نیا نیا کام نکالنے والا اگر یہ کہتا ہے کہ ہم نبی کا دامن پکڑ لیں گے اور سرکار کا دامن پکڑ لیں گے، تو وہ یا کان کھول کر کے سن لے وہ کہ قیامت کے دن اس کو نبی کا دامن نصیب نہیں۔ ایک بار اور بتاؤ، مشرک کے لیے قیامت کے دن اللہ کے نبی شفاعت بھی نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی شفاعت کریں گے اپنی امت کے لیے، مگر آپ کی امت میں بھی اگر کوئی مشرک ہوگا، کوئی شرک کرنے والا ہوگا، کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلانے والا اور کسی اور کے آگے سر جھکانے والا ہوگا، اللہ کے نبی اس کے لیے شفاعت نہیں کریں۔ آپ پوچھیں گے اس کی دلیل کیا ہے؟ آئیے دلیل آپ کو دے دیتا ہوں، بخاری کی روایت تو مسلم کی روایت۔ اللہ کے نبی کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور ایک بڑا ہی امپورٹنٹ سوال کرتے ہیں، بڑا ہی اہم سوال کرتے ہیں۔ کیا سوال کرتے ہیں؟ اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے نبی، وہ کون خوش نصیب انسان ہے جس کی شفاعت، جس کو آپ کی شفاعت ملے گی قیامت کے دن؟ من اسعد الناس بشفاعتک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کل قیامت کے دن وہ کون سا خوش نصیب انسان ہے جس کو آپ کی شفاعت نصیب ہوگی، جس کی آپ سفارش کریں گے، جس کو جہنم سے بچانے کی آپ اللہ سے ریکویسٹ کریں گے، جس کو جنت میں ڈالنے کی آپ اللہ سے گزارش کریں گے، وہ کون خوش نصیب ہوگا؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ میرے پیارے ساتھیوں، پورے ہندوستان میں رات بھر جلسہ کہیں نہیں ہوتا سوائے آپ کے سیمانچل کی، 2-2 گھنٹے کی تقریر پورے انڈیا میں کہیں نہیں ہوتی سوائے آپ کے شیرسابادی اور سوائے سیمانچل اور بنگال کے علاقوں میں۔ غور کیجیے، آپ کم سے کم 7 یا 8 سال سے تو میں تقریر کرنے آپ کے علاقے میں آ رہا ہوں، مجھ سے پہلے نہ جانے کس دور سے یہ جلسے چلے آ رہے ہیں، رات رات بھر تقریریں ہم سن رہے ہیں، لیکن سماج کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہے۔ جو بے نمازی تھا وہ آج بھی بے نمازی ہے، جو غلط کام کرتا تھا وہ آج بھی غلط کام کر رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم حدیثوں کو سنتے تو ہیں مگر ایک کان سے سن کر کے دوسرے کان سے اڑا دیتے ہیں۔ ہم جب اللہ کے رسول کی حدیثوں کو سنتے ہیں تو یہ سوچ کر کے نہیں سنتے کہ ہم اس کے اوپر عمل کریں گے، ہم اس کو اپنائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ کو دیکھو، جب ابو ہریرہ یہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی وہ کون سا خوش نصیب ہوگا جس کو آپ کی شفاعت ملے گی، تو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ لقد ظننت یا ابا ہریرہ لا يسألنی عن هذا الحدیث اول منک، اے ابو ہریرہ مجھے پتا تھا کہ سب سے پہلے یہ سوال مجھ سے کوئی کرے گا تو تم ہی کرو گے، لما رأیت من حرصک علی الحدیث، اس لیے کہ ابو ہریرہ
مجھے پتا ہے کہ تم حدیث کو حاصل کرنے کے لیے بے چین رہتے ہو، تمہارے اندر حدیث کو سیکھنے کی تڑپ ہے، تمہارے اندر حدیث کو جاننے کی تڑپ ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، حدیث کی طرف اپنے دل میں پیدا کر لو، اللہ کے رسول کی باتوں کو سیکھنے کی طرف اپنے اندر پیدا کر لو، ابو ہریرہ کے نقش قدم پہ چلا کرو، حدیث کو جاننے کی کوشش کیا کرو، حدیث کو سیکھنے کی کوشش کیا کرو، حدیث پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ رات بھر تقریر سننا کمال نہیں ہے، تقریر سے آپ نے کتنا عمل کیا یہ زیادہ اہم بات ہے، اور یہ کمال ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابو ہریرہ، قیامت کے دن وہ خوش نصیب انسان جس کو میری شفاعت ملے گی، من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قبل نفسه، جو دل سے لا الہ الا اللہ کہے گا، جو توحید کے اوپر رہے گا، جو شرک سے اپنے آپ کو بچائے گا، جس نے دنیا میں شرک نہیں کیا ہوگا، جو توحید پر دنیا سے مرا ہوگا، اس کو میری شفاعت نصیب ہوگی۔ تو نبی کا دامن نہ تو کسی بدعتی کو ملے گا، نہ کسی مشرک کو ملے گا، نہ شرک کرنے والے کو نبی کا دامن نصیب ہوگا، نہ بدعت کرنے والے کو نبی کا دامن نصیب ہوگا۔ تو اللہ کے یہاں نیکی کے قبول ہونے کی یہ پہلی کنڈیشن ہے میرے پیارے ساتھیوں، کہ اس عمل کے اوپر اللہ اور اس کے رسول کی مہر ہو۔ دوسری کنڈیشن کیا ہے؟ دوسری کنڈیشن یہ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اللہ تعالیٰ کے یہاں ہمارا عمل تبھی قبول ہوگا جب ہم نے اس عمل کے اندر کسی کو شریک نہیں کیا ہوگا، اس عمل کو ہم نے صرف اور صرف اللہ کے لیے کیا ہوگا، ہمارا وہ عمل پیور ہوگا، شدھ ہوگا، خالص ہوگا، اس عمل کے اندر کوئی ملاوٹ نہیں ہوگی، ہم نے وہ عمل صرف اور صرف اللہ کے لیے کیا ہوگا، تب وہ عمل ہمارا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا، ورنہ ہمارا عمل اللہ کے قبول نہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اب ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤں کہ آپ نے نماز آپ جو پڑھتے ہیں، آپ نے مدرسے میں چندہ دیا، آپ نے زکوٰۃ دیا، آپ نے حج کیا، آپ نے عمرہ کیا، آپ نے کوئی بھی نیکی کا کام کیا، ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچو اور بتاؤ کہ آپ نے وہ عمل کس کے لیے کیا؟ اگر آپ کے عمل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے تو اللہ تو ثواب اس کا ضرور آپ کو دے گا، لیکن اگر آپ کے دل میں یہ آرزو تھی مدرسے میں 1,00,000 روپیہ چندہ دے رہا ہوں تاکہ پورے گاؤں کے لوگوں کو پتا چل جائے کہ میں کتنا بڑا سخی ہوں، میں نے حاتم طائی کی قبر پہ لات مار کر کے 1,00,000 روپیہ چندہ دے دیا، اگر آپ حج کر کے اس لیے آتے ہیں کہ تاکہ پورا گاؤں آپ کو حاجی صاحب کہہ کر کے آپ کو سلامی دے، اگر آپ نماز اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ آپ کو لوگ نمازی قرار دیں، تو یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، آپ کی وہ نماز آپ کے منہ پر مار دی جائے گی، آپ کا حج آپ کے منہ پر مار دیا جائے گا، آپ کی زکوٰۃ اور آپ کا صدقہ آپ کے لیے برباد ہو جائے گا۔ ریاکاری اور دکھاوا یہ ہماری نیکیوں کے لیے میرے پیارے ساتھیوں زہر ہے، زہر جو ہماری نیکیوں کو ختم کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن کے 3 پارے میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو، جب تم اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات دیا کرو، جب تم دان دیا کرو، جب تم چندہ دیا کرو، تو اس پر احسان نہ جتایا کرو اور کسی کو تکلیف نہ دیا کرو، اگر ایسا کرو گے تو تمہارا صدقہ برباد ہو جائے گا۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اے ایمان والو، تم ان کی طرح نہ ہو جانا جو صدقہ تو کرتے لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں، جو منافقوں کا طریقہ ہے، جو کافروں کا طریقہ ہے۔ اے مسلمانوں، تم وہ طریقہ مت اپنانا۔ ریاکاری اور دکھاوا یہ کافروں کا طریقہ ہے، یہ منافقوں کا طریقہ۔ مومن نماز پڑھتا ہے تو یہ سوچ کر کے پڑھتا ہے کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ جب مومن نماز پڑھتا ہے تو دل اس کا نماز کی طرف لگا رہتا ہے، دماغ اس کا نماز کی طرف لگا رہتا ہے،
اور جب منافق نماز پڑھتا ہے تو قرآن کریم میں اللہ بیان کرتا ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب یہ منافق لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں بڑی سستی کے ساتھ، بڑی کاہلی کے ساتھ آتے ہیں، یُرَاءُونَ النَّاسَ، یہ لوگوں کو دکھانے کا کام کرتے ہیں، یہ اللہ کے لیے نماز نہیں پڑھتے، یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور یہ بہت کم اللہ کو یاد کرتے ہیں، یہ بہت تھوڑا سا اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ ریاکاری کرنا یہ کافروں کی نشانی ہے۔ اور اب میں جو حدیث آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ وہ حدیث ہے جس کو بیان کرنے کے پہلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو بے ہوش ہو جاتا۔ حدیث کو بیان کرنے کے پہلے حضرت ابو ہریرہ بے ہوش ہو جاتے ہیں، ہوش میں آتے ہیں، لوگ سوال کرتے ہیں کہ ابو ہریرہ آپ ہم کو اللہ کے رسول کی کوئی حدیث سنانے جا رہے تھے؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ہاں میں تم کو حدیث سنانے جا رہا ہوں، میں نے اللہ کے پیارے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے۔ اور اتنا کہنے کے بعد ابو ہریرہ دوبارہ بے ہوش ہو جاتے ہیں، تین بار بے ہوش ہوتے ہیں، پھر جب تیسری مرتبہ ہوش میں آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ لوگوں میں نے اللہ کے نبی سے کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے ان اول الناس یقضى یوم القیامت ثلاثۃ، قیامت کے دن سب سے پہلے 3 لوگوں کا فیصلہ کیا جائے گا، سب سے پہلے 3 لوگوں کا فیصلہ کیا۔ نمبر 1 رجل استشهد فی سبیل اللہ، پہلے نمبر پر وہ انسان ہوگا جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا تھا، جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے، جنگ کرتے ہوئے، لڑائی کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا تھا، اس کو اللہ کے سامنے لایا جائے گا۔ اللہ پوچھے گا میرے بندے میں نے تجھ کو طاقتور بنایا تھا، تجھے لڑنے کے لائق بنایا تھا، تیرے جسم کو مضبوط بنایا تھا، تو نے کیا کیا؟ بندہ کہے گا قاتلت فیک حتی استشہدت، اے اللہ میں تیرے راستے میں لڑتا رہا، میں قتال کرتا رہا، میں جنگ کرتا رہا، تیرے دشمنوں کو مارتا رہا، حتی استشہدت، یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بول رہا، تو اس لیے نہیں لڑ رہا تھا کہ مجھے راضی کرنے والا تھا، اللہ کو راضی کرنے والا، تو اس لیے لڑ رہا تھا تاکہ دنیا والے کہے کہ تو بہت بڑا ویر تھا، بہت بہادر تھا، تیری ویرتا کے، تیرے بہادری کے، تیری شجاعت کے چرچے ہو، اس لیے تو لڑتا تھا اور جنگ کرتا تھا، تو تجھے جو چاہیے تھا وہ تو تجھے مل گیا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ حکم دے گا اور چہرے کے بل گھسیٹ کر کے اس کو جہنم میں، اس کے بعد دوسرے آدمی کو لایا جائے گا، یہ بہت بڑا عالم ہوگا، یہ قرآن کا عالم ہوگا اور قرآن کا ٹیچر ہوگا، وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ، اس نے علم دین کو سیکھا ہوگا، سکھایا ہوگا۔ اللہ پوچھے گا میرے بندے میں نے تجھے دین کا عالم بنایا، تجھے دین کی سمجھ عطا فرمائی، تو نے کیا کیا؟ بندہ کہے گا اے اللہ میں دین کو سیکھتا رہا اور دین کو سکھاتا رہا، اے اللہ میرا مقصد یہ تھا کہ تو خوش ہو جائے، تو راضی ہو جائے، اے اللہ تیری رضا کے تجھے خوش کرنے کے لیے میں نے دین کو سیکھا اور سکھایا۔ اللہ فرمائے گا کذبت، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے اس لیے دین کو سکھایا، تو نے اس لیے دین کو سیکھا، تو نے قرآن کو اس لیے پڑھا لیقال انہ قارئ، تاکہ دنیا کہے کہ یہ قرآن کا بہت بڑا قاری ہے، یہ بہت بڑا علامہ ہے، یہ بہت بڑا عالم ہے، دنیا والے تیری تعریف کریں، تو نے تعریف بٹورنے کے لیے سارا کام کیا تھا، تو تجھے جو چاہیے تھا وہ تو مل گیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو جو دنیا میں عالم تھا اور ٹیچر تھا دین کا، قرآن کا، اس کو بھی گھسیٹ کر کے جہنم میں۔ اس کے بعد ایک تیسرا آدمی آئے گا، یہ بہت بڑا پیسے والا، بہت بڑا دھنوان آدمی، بہت پیسے والا مالدار آدمی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا میرے بندے میں نے تجھ کو مختلف طریقے کا دھن دولت دیا، پیسہ دیا، مال دیا، تو نے کیا کیا؟
بندہ کہے گا اللہ جہاں پر بھی مجھ کو پتا چلا کہ وہاں پیسہ دینے سے تو خوش ہوتا ہے، مسجد میں، مدرسے میں، یتیم خانے میں، غریبوں کے اوپر، یتیموں کے اوپر میں نے خرچہ کیا، اے اللہ میں نے تمام نیکی کے راستوں پر خرچہ کیا، اے اللہ اس لیے میں نے خرچہ کیا تاکہ تو خوش ہو جائے۔ اللہ فرمائے گا کذبتا، میرے بندے تو جھوٹ بول رہا ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے اس لیے یہ چندہ دیا، تو نے اس لیے یہ پیسہ خرچ کیا، لیقال انہ جواد، تاکہ لوگ تجھے دان دینے والا دانی کہیں، لوگ تجھے سخی کہیں، لوگ تجھے فیاض کہیں، لوگ تجھے خرچ کرنے والا کہیں، لوگ تیری تعریف کریں، تو تجھے جو چاہیے تھا وہ تو مل گیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بھی حکم دے گا اور وہ گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ ٹاپ کی 3 نیکی ہے میرے بھائی، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، قرآن کا اور دین کا علم سیکھنا، اور اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنا، یہ ٹاپ کی 3 نیکی ہے۔ مگر یہ تینوں نیکی کرنے والا سب سے پہلے قیامت کے دن جہنم کی آگ میں۔ ترمذی کی روایت ہے جب یہ حدیث حضرت امیر معاویہ کے سامنے پڑھی گئی، حضرت امیر معاویہ رونے لگے، اتنا روئے کہ بے ہوش ہو گئے، اور جب ہوش میں آئے تو کہنے لگے اتنی بڑی بڑی نیکی کرنے والے اللہ کی بارگاہ میں برباد ہو جائیں گے تو ہمارا تمہارا کیا ہوگا؟ اس کے بعد حضرت معاویہ نے سورہ ہود کی وہ 2 آیتیں پڑھی۔ کون سی 2 آیتیں؟ اللہ نے فرمایا من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون۔ جو دنیا میں نیک عمل کرے گا، اچھا عمل کرے گا، لیکن اللہ کو خوش کرنے کے لیے نہیں کرے گا بلکہ دنیا کمانے کے لیے کرے گا، دنیا والوں کی تعریف بٹورنے کے لیے کرے گا، ہم اس کی نیکی کا بدلہ اس کو دنیا میں دے دیں گے، ہم دنیا میں کوئی کمی نہیں کریں گے۔ اولئک الذین حبطت اعمالہم، یہی وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں برباد ہو جائیں گی اور ان کو آخرت میں ان کو کچھ ملنے والا نہیں ہے، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ اگر آپ کی نیت صحیح نہیں ہے، آپ کے دل میں اخلاص نہیں ہے۔ شیر صاحبادی برادری میں کھانے میں مسالہ بہت ڈالا جاتا ہے، ڈالتے کہ نہیں ڈالتے؟ غلط نہیں بول رہا ہوں، جھول بہت ڈالتے، جھول۔ اچھا کھانے میں آپ نے مسالہ بہت ڈال دیا لیکن نمک نہیں ڈالا، بہت اچھا آپ نے دیسی مرغا بنایا، مولانا صاحب کے سامنے رکھا، مولانا صاحب کھائیے، مولانا صاحب کھانے لگے، یار نمک ہی نہیں ہے اس میں۔ اب ساری چیزیں آپ نے ڈال دی، نمک نہیں ڈالا تو وہ مزہ نکل جائے گا۔ اسی طریقے سے نیکی کے اندر میرے پیارے ساتھیوں، عمل کے اندر اخلاص اگر نہیں ہے، اگر اس عمل کے اندر ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، تو عمل چاہے دیکھنے میں جتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، اللہ کی بارگاہ میں وہ عمل بیکار ہے، کیونکہ اس کے اندر اخلاص کا نمک نہیں ہے۔ جب تک اخلاص نہیں ہوگا، ہم اللہ کے لیے وہ نیک عمل نہیں کریں گے، تب تک ہمارے عمل کے اندر کوئی ہے۔ اسی لیے بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے، جاؤ میرے نوجوان ساتھیوں، بخاری کی پہلی حدیث آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ بخاری کی پہلی حدیث ضرور یاد کر لینا، کوئی پوچھے تو بتا دینا کہ بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، تمام کے تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور انسان کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنی اس نے نیت کی ہوگی۔ ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة ينكحها، اگر کوئی ہجرت کرتا ہے، اپنا وطن چھوڑ کے جاتا ہے، بہار چھوڑ کے ممبئی جاتا ہے، بہار چھوڑ کے بنگلور جاتا ہے، اپنا وطن چھوڑ کر کے پردیس جاتا ہے دنیا کمانے کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے، تو اس کو جو چاہیے وہ مل جائے گا۔ ومن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، اور جو اللہ کے لیے اپنا وطن چھوڑتا ہے، جو رسول کے لیے اپنا وطن چھوڑتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کرتا ہے، اس کو ہجرت کا ثواب ملے گا۔ وطن دونوں چھوڑ رہے ہیں۔ ایک انسان بیچارہ برما میں رہتا تھا، وہاں دین پر عمل کرنے میں پریشانی آ رہی تھی،
बेचारा अपना वतन छोड़ करके हिंदुस्तान आता है, किसी और मुल्क में जाता है, उसका मकसद है अपने दीन को बचाना, अपने ईमान को बचाना। उसने भी वतन छोड़ा है, लेकिन मकसद है अल्लाह के लिए और उसके दीन के लिए उसने वतन छोड़ा है। और एक और इंसान है जो अपना वतन छोड़ करके कहीं और जाता है पैसा कमाने के लिए, किसी औरत से निकाह करने के लिए, वतन वो भी छोड़ रहा है। अमल सेम है, फर्क दोनों में क्या है? एक की नीयत दुनिया कमाना है और एक की नीयत अल्लाह को खुश करना है। तो जो अल्लाह को खुश करने के लिए हिजरत करेगा उसको हिजरत का सवाब मिलेगा, और जो अपना वतन छोड़ेगा दुनिया के लिए और कारोबार के लिए उसको कोई सवाब नहीं। नीयत का मामला इतना अहम है मेरे प्यारे साथियों कि अगर आपकी नीयत सच्ची है तो अमल के बगैर भी आपको अमल का सवाब मिल जाए। अभी आपने अमल नहीं किया, लेकिन आपकी नीयत अगर सच्ची है तो आपको सवाब मिल जाए। अल्लाह ने फरमाया वमन यखरुज मिन बैतिही मुहाजिरन इलल्लाहि व रसूलिही सुम्मा युद्रिकुहुल मौत फक़द वक़अ अजरुहु अलल्लाह। जो अल्लाह के रास्ते में हिजरत करने के लिए जाता है और रास्ते में उसका इंतकाल हो जाता है, उसकी मौत हो जाती है, उसका सवाब अल्लाह ताला क्या मिलेगा? वो अपने शहर से निकला था, ये सोच करके निकला था कि मैं दूसरे शहर में जाऊंगा ताकि वहां जाकर के मैं आजादी से नमाज पढ़ सकूं, मैं आजादी से रोजा रख सकूं, मैं आजादी से इस्लाम के ऊपर अमल कर सकूं। वो हिजरत के इरादे से निकला था और रास्ते में उसको मौत आ गई, तो अल्लाह फरमाता है फक़द वक़अ अजरुहु अलल्लाह, उसको जरूर उसकी नेकी का सवाब मिलेगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं तुमसे पहले की उम्मत में एक आदमी था जो 99 लोगों का कातिल था, 99 लोगों को उसने मर्डर किया था। उसके दिल में तौबा का ख्याल आया, उसने पता लगाया कि क्या मैं तौबा कर सकता हूं। किसी ने कहा कि फलां आदमी के पास चले जाओ, वो अल्लाह का बहुत नेक बंदा है, उसके पास जाकर के तुम अपना मसला उससे पूछो, वो जरूर तुमको रास्ता बताएगा। वो पहुंचा। अब ये साहब जो थे ये आलिम नहीं थे, राहिब थे। ये बहुत नेक तो थे लेकिन आलिम नहीं थे। एक बात याद रखो, आलिम का काम आलिम ही को करना चाहिए, आलिम की जगह किसी और को करना। इस बार सीमांचल के जलसों में कई जगह मैंने देखा शायरों को बुलाया जा रहा है। मऊ से शायर आ रहे हैं, प्रतापगढ़ से शायर आ रहे हैं, लखनऊ से शायर आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं भाई? आप जलसा करा रहे कि मुशायरा करा रहे? हर तकरीर के पहले झूम झूम करके नाक पढ़ रहा है वो शायर, और कई जगह मैंने देखा कि ऐसी ऐसी नाक पढ़ रहा है जिसमें साफ साफ अल्लाह के नबी की शान में गुलू किया जा रहा है और अल्लाह के नबी को अल्लाह के मकाम तक पहुंचाया जा रहा है। जलसे में बड़े बड़े उलमा बैठे हैं, कोई बोलने वाला नहीं। ये बहुत बड़ी कमी है मेरे भाइयों हमारे। अभी हम शायरों को बुला रहे हैं, कल कोई नौटंकी बाज आएगा, कोई ड्रामेबाज आएगा, कोई चुटकुले सुनाने वाला आएगा, फिर पब्लिक कहेगी कि किसी नाचने वाले को बुला दो, किसी गाने वाले को बुला दो, बस पब्लिक की हर डिमांड हम पूरी करते चले जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। बंगाल के अंदर अभी मैं गया, पैंट कोट पहन करके टाई लगा करके एक इंसान आता है, आलिम नहीं है उसने, वो आलिम नहीं है, उसने किसी मदरसे का मुंह भी नहीं देखा है, 4 किताबें पढ़ ली, डॉक्टर जाकिर नायक की कुछ वीडियोस देख ली, बहुत बड़े अल्लामा बन गए, बहुत बड़े अल्लामा बन गए, ब्रदर फला बन गए। अब वो फतवा क्या देते हैं, तकरीर उनकी मौजूद है इंटरनेट पर, फतवा ये देते हैं कि अगर कोई औरत पर्दा नहीं करती है तो काफिर हो जाती है। अगर कोई औरत पर्दा नहीं करती है, नकाब में नहीं रहती है, बेपर्दा घर से निकलती है, तो वो काफिर हो जाती है, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में औरत को पर्दा करने का हुक्म दिया है और वो जानबूझ करके अल्लाह के हुक्म को नहीं मान रही है, इसलिए वो काफिर हो जाती है। और ऐसी औरत जब घर जाती है और शौहर से मुलाकात करती है तो वो जिना करती है, क्योंकि वो तो काफिर हो चुकी है। वीडियो मौजूद है इंटरनेट के ऊपर। मैं बंगाल में गया, एक साहब मुझे बताने लगे, तो मैंने कहा कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से आया।
आपने उलमा की जगह इनको बिठाया है, इन जोकरों को ला करके आपने बिठाया। बंगाल और सीमांचल के इस इलाके में अल्लाह की कसम तकलीफ होती है, दर्द होता है कि आप इस स्टेज पर ऐसे लोगों को बुलाते हैं जो कुरान की एक आयत ढंग से नहीं, जो मौजूद रिवायतें आपके सामने बयान करते हैं, जो मनगढ़ंत किस्से आपके सामने बयान करते हैं, लेकिन आवाज अच्छी है, तरन्नुम अच्छा है, अंदाज अच्छा है, बस आप फिदा है और उसको आप बुला रहे हैं। मेरे भाइयों, आलिम की जगह आलिम को दीजिए, किसी और को मत दीजिए। जाहिलों से आप मसला पूछेंगे तो वो गलत जवाब भी देंगे और आपको गुमराह करेंगे। और ये कयामत की एक निशानी भी अल्लाह के नबी ने बताई, ये कयामत की एक निशानी है कि आलिम की जगह जाहिल को दी जाए। जाहिलों से लोग मसला पूछेंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बुखारी की रिवायत है, इन्नल्लाह ला यक़बिज़ुल इल्म इंतिज़ाअन यंतज़िहु मिनल इबाद। अल्लाह ताला दुनिया से इल्म को अचानक नहीं उठाएगा, वलाकिन यक़बिज़ुल इल्म बिक़ब्ज़िल उलमा, बल्कि अल्लाह ताला धीरे धीरे उलमा को उठा लेगा। अभी तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, अभी उलमा मौजूद है। ये अलग बात है कि धीरे धीरे उलमा की जगह जाहिलों को दी जा रही है, मगर अभी भी बहुत सारे उलमा मौजूद हैं। जो उलमा मौजूद है उनकी कदर करो मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि वो जमाना करीब आ रहा है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि धीरे धीरे उलमा दुनिया से चले जाएंगे। हत्ता इज़ा लम युबक़ी आलिमन, यहाँ तक कि जब कोई आलिम नहीं बचेगा, इत्तख़ज़न नासु रुऊसन जुहाला, लोग जाहिलों को अपना सरदार बना लेंगे, लोग जाहिलों को मुफ्ती बना लेंगे, लोग जाहिलों को माइक पर बुला करके तकरीर करवाएंगे, लोग जाहिलों से मसला पूछेंगे। फ़ज़ल्लू फ़अफ़्तऊ बिग़ैरि इल्मिन फ़ज़ल्लू वअज़ल्लू, और जाहिल जब फतवा देगा तो खुद भी गुमराह होगा और दूसरों को भी गुमराह करेगा। आलिम का काम आलिम ही कर सकता, जाहिल को उसकी जगह मत दीजिए। 99 लोगों का उसने मर्डर किया, तौबा करना चाहता है, वो पहुंचा लेकिन आलिम के पास नहीं पहुंचा, राहिब के पास पहुंचा। राहिब किसको कहते हैं? जो बहुत नेक हो, बहुत अल्लाह वाला हो, लेकिन आलिम ना हो। वो नेक तो था, वो अल्लाह वाला तो था, वो इबादत गुजार तो था, लेकिन आलिम नहीं था। इसने कहा, भाई साहब, मैंने 99 लोगों का मर्डर किया है, फ़हल्ली मिन तौबा, मैं तौबा करना चाहता हूँ, क्या मेरी तौबा अल्लाह ताला क्या कबूल हो जाएगी? उसने कहा, रे भाग जा यहाँ से, तू 99 लोगों का कत्ल करके आया है और तू किस मुंह से तौबा करने आया है? तेरी कोई तौबा वौबा कबूल नहीं होगी, तू भाग जा यहाँ से, तू सीधे जहन्नम में जाएगा। उसने कहा, अच्छा, मेरी तौबा कबूल नहीं होगी? कोई बात नहीं, जब तौबा कबूल नहीं होगी तो जैसे 99 कत्ल किया है, कत्ल और कर देता हूं, तो तलवार निकाली और उसको भी कत्ल, 100 कत्ल कर दिए उसने। फिर एक दिन उसके दिल में एहसास आया कि यार मैं बहुत गलत काम कर रहा हूं, तौबा करना चाहिए। फिर पता लगाया, तौबा करना चाहता हूं, क्या करूं? किसी ने कहा, फला के पास चले जाओ, वो तुमको सही मशवरा देगा, सही एडवाइस देगा। अब ये जिसके पास पहुंचा तो हदीस के अल्फाज है, वो आलिम था, आलिम के पास पहुंचा और उससे जाकर के कहने लगा, इन्नी क़तलतु मिअत नफ्सिन, मैंने 100 लोगों का कत्ल किया है, फ़हल्ली मिन तौबा, क्या मैं तौबा कर सकता हूँ? वो आलिम था, आलिम ने सही जवाब दिया। आलिम ने कहा, मैं यहूलु बैनक व बैन रब्बिका, ऐ मेरे भाई, अगर तू तौबा करना चाहता है तो कौन तेरे और तेरे रब के बीच में रुकावट बन सकता है? अगर तू तौबा करना चाहता है तो तौबा का दरवाजा तो तेरे लिए खुला है, कौन तेरे और तेरी तौबा के बीच में रुकावट बन सकता है? तौबा कर ले, कोई बात नहीं, तू तौबा कर ले, तू सुधर जा, तू अपनी इस्लाह कर ले। मगर हाँ, अगर तू तौबा करना चाहता है तो तुझे ये गुनहगारों की बस्ती छोड़नी पड़ेगी, तुझे डाकुओं और चोरों का इलाका छोड़ करके अल्लाह के नेक बंदों के इलाके में जाना पड़ेगा। पता ये भी चला, खरबूजा को देख के खरबूजे का रंग बदलता है। नकाब वाली लड़की भी जब बेनकाब लड़कियों के बीच में आती है तो वो भी बेनकाब हो जाती है। जब हराम खोरों के बीच में कोई सही आदमी आता है वो भी हराम खोर हो जाता है।
علاقے کا اثر پڑتا ہے، ماحول کا اثر پڑتا ہے. اس لیے اگر اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہو تو اچھے ماحول میں چلے جاؤ. یا تو ماحول کی اصلاح کرو یا ماحول کو چھوڑ کے چلے جاؤ. اس نے کہا تمہیں توبہ کرنا ہے تو تمہیں اس برے لوگوں کی بستی کو چھوڑ کر کے جانا پڑے گا. اب حدیث کے الفاظ ہیں، 100 لوگوں کا قاتل تھا، ڈاکو تھا، ابھی اپنی بستی کو چھوڑ کر کے نیک لوگوں کی بستی میں جانے لگا. راستے میں ابھی آدھا راستہ اس نے طے کیا ہے کہ موت کا فرشتہ آ گیا. موت کا فرشتہ، موت کا فرشتہ پوچھ کر کے نہیں آتا ہے کہ تھوڑا سا آپ کو آدھا گھنٹہ کا ٹائم اور دے دیا جانا ہے. موت تو اپنے ٹائم پر ہے. ہو سکتا ہے آپ موبائل پر کوئی گندی چیز دیکھ رہے ہو، موت آ جائے. ہو سکتا ہے شراب کے نشے میں موت آ جائے. ہو سکتا ہے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہوئے موت آ جائے. موت تو اپنے ٹائم پر آتی. ہم لوگ بولتے ہیں نا اچانک مر گیا، بائک سے جا رہا تھا اچانک ایکسیڈنٹ ہو گیا. ہمیں لگتا ہے کہ اچانک ایکسیڈنٹ ہو گیا، مگر اس کی موت اسی ایکسیڈنٹ سے لکھی تھی. وہ اچانک نہیں مرا ہے، وہ اپنے ٹائم پر مرا ہے. ہمارے یہاں بالی ووڈ کی فلموں کے ذریعے ایک اور کانسیپٹ بنایا گیا کہ جو آتم ہتیا کر لیتا ہے اس کی آتما بھٹکتی رہتی ہے کہ نہیں؟ ہمارے بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ جو خودکشی کر لے اس کی آتما بھٹکتی رہتی ہے. کسی کی آتما بھٹکتی نہیں رہتی بھائی صاحب. پہلی بات تو آتما ہندی کا لفظ ہے، اردو میں روح کا لفظ آیا ہے، قرآن میں روح کا لفظ آیا. ہمیں روح کو روح ہی کہنا چاہیے، آتما واتما نہیں کہنا چاہیے. مرنے کے بعد کوئی انسان دوبارہ دنیا میں نہیں آ سکتا، چاہے اس کا مرڈر ہوا ہو، چاہے اس نے سوسائڈ کیا ہو، چاہے ایکسیڈنٹ ہوا ہو، کسی بھی طریقے سے وہ مرا ہو، کسی کی بھی روح دنیا میں واپس بولو بھائی نہیں آ سکتا. تو موت تو اپنے ٹائم پر آتی. موت کا فرشتہ آ گیا، اس کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ وہ توبہ کرنے جا رہا تھا، ابھی اپنی بستی میں پہنچا بھی نہیں ہے، آدھے راستے میں تھا کہ موت آ گئی. اب موت کے فرشتے بھی 2 ٹائپ کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے رحمت کا فرشتہ، ایک ہوتا ہے عذاب کا فرشتہ. نیک آدمی کی روح کو جو قبض کرتا ہے وہ رحمت کا فرشتہ ہوتا ہے، بڑے آرام سے روح نکالتا ہے. اور جو برا آدمی ہوتا ہے، کافر ہوتا ہے، فاسق ہوتا ہے، فاجر ہوتا ہے، اس کی روح کو کون نکالتا ہے؟ عذاب کا فرشتہ، جو بڑی تکلیف کے ساتھ روح کو نکالتا ہے. رحمت کا فرشتہ بھی آ گیا، عذاب کا فرشتہ بھی آ گیا. دونوں آپس میں لڑنے لگے. رحمت کا فرشتہ کہنے لگا یہ توبہ کے ارادے سے جا رہا تھا، یہ توبہ کر چکا تھا، یہ اللہ کے نیک بندوں کی بستی میں جا رہا تھا، اس لیے اس کی روح کو میں نکالوں گا، اس کو میں لے کے جاؤں گا. عذاب کا فرشتہ کہنے لگا یہ 100 لوگوں کا قاتل تھا، یہ چور تھا، یہ ڈاکو تھا، اس کی روح کو میں لے کر کے جاؤں گا. دونوں آپس میں لڑنے لگے. اللہ نے ایک تیسرے فرشتے کو انسان کی شکل میں بھیجا. اچھا، تیسرا فرشتہ انسان کی شکل میں آیا، یہ ان دونوں فرشتوں کو پتہ نہیں چلا. اس سے پتہ یہ چلا کہ فرشتے بھی عالم الغیب نہیں ہوتے، فرشتوں کو اتنا ہی پتہ ہوتا ہے جتنا اللہ نے ان کو بتایا. اب یہ تیسرا فرشتہ انسان کی شکل میں پہنچا. فرشتوں نے اس کے سامنے اپنا مسئلہ رکھا کہ ہم دونوں کے بیچ کا یہ جھگڑا ہے، آپ نیک انسان معلوم ہوتے ہیں، آپ تھوڑا سا ہمارا مسئلہ حل کر دیجیے. اس نے کہا ایک کام کرو، تم تو فرشتے ہو، تمہارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم ایک کام کرو، راستے کو ناپ لو. یہ جہاں سے چل کر کے آیا تھا اس راستے کو بھی ناپ لو، اور جہاں یہ چل کے جا رہا تھا اس راستے کو بھی تم ناپ لو، اور یہ دیکھ لو کہ یہ نیک لوگوں کی بستی سے زیادہ قریب ہے یا برے لوگوں کی بستی سے زیادہ قریب ہے. اگر یہ نیک لوگوں کی بستی سے قریب ہے تو رحمت کا فرشتہ اس کو لے کر کے جائے گا، اور برے لوگوں کی بستی سے قریب ہے تو عذاب کا فرشتہ لے کر کے جائے گا. حدیث کے الفاظ ہیں، جب راستے کو ناپا گیا، اس کو کیا بولتے ہیں آپ کے یہ جو لمبائی ہوتی ہے، کیا بولتے ہیں؟ بتا بولتے ہیں نا، ایک بتا، ہمارے ابھی بتا ہی بولتے ہیں، میں بولنے والا تو بتا. اس کو اردو میں بالشت بولتے ہیں، بالشت، ایک پنجے کی جو کا جو فاصلہ ہوتا ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں شف. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب راستے کو ناپا گیا تو اس انسان کی جو لاش تھی وہ نیک لوگوں کی بستی سے 1 بتا زیادہ قریب تھی. اللہ نے بچا لیا اسے. کیوں بچا لیا میرے بھائی؟
ایک بتا وہ قریب تھا نیک لوگوں کی بستی کے، اور یہ ڈیسیزن ہو گیا کہ رحمت کا فرشتہ اس کو لے کر کے جائے گا، کیونکہ اس کی نیت تھی سچی توبہ کرنے کی، اور اللہ تبارک و تعالی نیت پر ثواب دیتا ہے۔ اگر آپ کی نیت سچی ہوگی تو آپ کا ثواب کہیں نہیں جائے۔ اللہ کے نبی جہاد کے سفر پہ جا رہے ہیں، لڑائی کے میدان میں جا رہے ہیں، بہت سارے ایسے صحابہ ہیں جو غریب ہیں، مجبور ہیں، بے کس ہیں، بے سہارا ہیں، وہ کسی وجہ سے اس لڑائی میں نہیں جا پائے۔ کسی کی ٹانگ صحیح نہیں ہے، کوئی بوڑھا ہو چکا ہے، کوئی کمزور ہے، کوئی بیمار ہے۔ اللہ کے نبی جب سفر پہ جاتے ہیں، راستے میں اپنے صحابہ سے کہتے ہیں، او لوگوں، انا قوام بالمدینتی ما سرتم مسیرا او قطعتم وادیا الا ہم معکم۔ اے میرے صحابہ، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو مدینہ میں رہتے ہیں، مگر تم جہاں جہاں جاتے ہو تمہارے ساتھ ساتھ وہ لوگ بھی چلتے ہیں، تمہارے ساتھ ساتھ وہ بھی ہر جگہ جاتے ہیں، اور ان کو بھی تمہارے ساتھ جانے کا پورا پورا ثواب ملے گا، حالانکہ وہ لوگ مدینہ کے اندر ہیں۔ صحابہ نے کہا، اے اللہ کے نبی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ تو مدینہ کے اندر ہیں اور جہاں جہاں ہم جا رہے ہیں ان کو پورا پورا ثواب ملے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، حبسہم العذر، وجہ یہ ہے کہ وہ بیچارے مجبور تھے، ان کی نیت تو تھی، ان کا ارادہ تو تھا، لیکن وہ مجبور تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو پورا پورا ثواب دے گا۔ نیت اگر آپ کی سچی ہے تو اللہ ثواب دے گا۔ غزوہ تبوک کا موقع یاد کیجیے، اللہ کے نبی اپنے صحابہ کے درمیان یہ اعلان کرتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، مدینہ سے 700 کلومیٹر دور کا لمبا سفر کرنا ہے، مئی جون کا مہینہ ہے، گرمی کا موسم ہے، اے میرے صحابہ، ہمارے پاس سامان نہیں ہے، ہمارے پاس سفر کی تیاری نہیں ہے، اے میرے صحابہ، تم اس غزوے کے لیے، اس جنگ کے لیے جو بھی تم تعاون پیش کر سکتے ہو کرو۔ من جہز جیش العسرا فلہ الجنہ، اگر اس لشکر کی تیاری میں تم نے اپنا جان دیا، اپنا چندہ دیا، اپنا تعاون پیش کیا، تو میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ صحابہ کرام اپنی اپنی طاقت کے مطابق تعاون پیش کر رہے ہیں، چندہ پیش کر رہے ہیں، دان دے رہے ہیں۔ کچھ صحابہ اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، اے اللہ کے نبی، میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس کوئی دھن دولت تو نہیں ہے، میں مزدور آدمی ہوں، میں جتنا کماتا ہوں اتنا کھا جاتا ہوں، اے اللہ کے نبی، یہ ایک مٹھی جو لے کر کے آیا ہوں، یہ میں نے رات میں کام کیا ہے، میں نے رات میں لکڑیوں کا گٹھر اٹھایا ہے، میں نے محنت کی ہے، اے اللہ کے نبی، یہ ایک مٹھی جو لے لیجیے۔ منافقوں نے مذاق اڑایا، ان کا دیکھو، یہ ایک مٹھی جو کے ذریعے اسلام کی مدد کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، تم ان کا مذاق نہ اڑاؤ، ان کا مذاق نہ اڑاؤ، اس ایک مٹھی جو کی تم قیمت کیا کرو، اس کے پیچھے اخلاص ہے، ان کے دل میں سچائی ہے، انہوں نے سچے دل سے اللہ کی راہ میں یہ صدقہ دیا ہے، اور اللہ کے نبی نے ان کی ایک مٹھی جو کو قبول کر۔ کچھ صحابہ اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، اے اللہ کے نبی، ہم بھی آپ کے ساتھ غزوہ تبوک میں جانا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، کیا تمہارے پاس سواری ہے؟ نہیں نہیں اے اللہ کے نبی، ہمارے پاس سواری نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، اگر سواری نہیں ہے تو میں ساتھ میں لے کے نہیں چل سکتا، ہمارے پاس سواری کی بہت قلت ہے، سواری ہمارے پاس نہیں ہے، ہم تم لوگوں کو سواری کے بغیر لے کے نہیں جا سکتے۔ اب وہ بیچارے غریب صحابہ ہیں، ان کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اونٹ خرید سکے، گھوڑا خرید سکے، سواری کے جانور خرید سکے۔ اب ان کے دل میں تکلیف ہوئی، ان کو یہ احساس ہوا کہ کاش ہمارے پاس بھی دولت ہوتی تو آج ہم بھی اللہ کے نبی کے ساتھ اس جہاد میں جاتے، اس غزوے میں جاتے، اور ہم بھی اسلام کی خدمت کرتے۔ قرآن کریم میں اللہ نے بیان فرمایا، وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ۔ اے میرے نبی، آپ کے کچھ صحابہ آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ سے کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، اور جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس سواری کا انتظام نہیں ہے،
تولوا وعاینہم تفیض من الدم، تو وہ پلٹ کر کے رونے لگتے ہیں، ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، وہ رونے لگتے ہیں، ان کو اس بات کا درد ہے، اس بات کا احساس ہے، حزنا اللہ یجدوا ما ينفقون، ان کو افسوس ہے اس بات کا کہ کاش ہمارے پاس بھی دولت ہوتی، ہمارے پاس بھی سواری کا انتظام ہوتا، اور آج ہم اللہ کے نبی کے ساتھ جہاد میں جاتے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج اخلاص کی قدر، آج نیکی کرنے کے بعد فیس بک پر ڈالنے کا ماحول، آج نیکی کو چھپانے کا مزاج ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنے کچھ بندوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا، ان خوش نصیب بندوں میں ایک بندہ وہ بھی ہوگا، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، اللہ کی راہ میں اس نے چندہ دیا، دان دیا، صدقہ دیا، خیرات دیا، لیکن بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلا کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ سردی کا موسم تھا، ارڑیا اسٹیشن کے پاس ایک غریب آدمی بیچارہ سردی سے ٹھٹھرا پڑا ہوا تھا، اللہ کا ایک نیک بندہ آتا ہے اور اپنی کار سے اترتا ہے اور اس غریب انسان کو کمبل اڑا کے چلا جاتا ہے۔ اس غریب کو یہ نہیں پتا مجھے کمبل اڑانے والا کون ہے، اس امیر کو نہیں پتا میں نے کون سے غریب کو کمبل اڑایا تھا۔ یہ ہوتی ہے نیکی، بائیں ہاتھ کو بھی پتا نہیں کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ اللہ کے نبی کے نواسے حضرت حسین ابن علی کے بیٹے تھے، علی بن حسین، اللہ کے نبی کے نواسے کے بیٹے تھے، ہمارے اس کو بولتے پر نواسا، نواسے کا بیٹا علی بن حسین، بہت بڑے اللہ کے نیک بندے تھے، تابعی تھے۔ علی بن حسین کا انتقال ہوا، انتقال کے بعد جب علی بن حسین کو غسل دیا جانے لگا تو ان کی پیٹھ کے اوپر موٹے موٹے نشان پائے گئے۔ لوگ حیرت میں پڑ گئے کہ یہ تو کوئی محنت کا کام نہیں کرتے تھے، کوئی مزدوری نہیں کرتے تھے، ان کی پیٹھ کے اوپر یہ موٹے موٹے نشان کیوں پڑے ہیں؟ دھیرے دھیرے پورے مدینہ کے اندر یہ بات پھیل گئی، مدینہ کے کچھ غریب لوگوں کو یہ پتا چلا، وہ دوڑے دوڑے آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم کو پتا ہے کہ ان کی پیٹھ پر یہ نشان کیوں پڑے ہیں۔ کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ ہم بڑے غریب لوگ ہیں، ہمارے گھر ہر مہینے رات کے سناٹے میں کوئی آتا تھا اور پورے مہینے کے راشن کی بوری لے کر کے ہمارے دروازے پر پہنچا دیتا تھا۔ صبح کو دروازہ کھولتے تھے تو مہینے بھر کا راشن موجود رہتا تھا۔ کوئی اللہ کا نیک بندہ اپنی پیٹھ کے اوپر اناج کی بوری لاد کر کے ہمارے گھروں کے دروازے پر پہنچا دیتا تھا، ہمیں پوری زندگی یہ پتا نہ چلا کہ وہ اناج کی بوری پہنچانے والا کون تھا۔ آج ان کے انتقال کے بعد ان کی پیٹھ پر پائے جانے والے ان نشانوں نے بتا دیا کہ ہمیں ہمارے گھر میں وہ اناج کے بورے پہنچانے والے یہی تھے، یہ نبی کے نواسے تھے، یہ علی بن حسین تھے۔ آج ایسی نیکی کرنے والے کہاں گئے؟ آج تو انسان اپنی نیکی کا پرچار کرتا ہے، اپنے تقوی کا پرچار کرتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے سناٹے میں اٹھتے ہیں، ایک بڑھیا کے گھر میں جاتے ہیں۔ حضرت طلحہ کہتے ہیں میں نے ایک دن دیکھا، پیچھا کیا، عمر کہاں جا رہے ہیں؟ دیکھا ایک مکان کے دروازے پر گئے، بڑی دیر تک اندر رہے اور اس کے بعد مکان سے دھیرے سے نکل کر کے چلے آئے۔ صبح ہوئی، میں مکان پہ گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، ایک بوڑھی عورت نے دروازہ کھولا۔ میں نے کہا اماں رات میں کون انسان آپ کے گھر میں آیا تھا؟ کہنے لگی بیٹا یہ تو نہیں پتا کہ کون آیا تھا، کون آتا ہے، لیکن اللہ کا کوئی بندہ روزانہ آتا ہے اور رات میں میرے گھر میں آ کے میرے کاموں کو کر دیتا ہے، صفائی کر دیتا ہے، میری گندگی کو دور کر دیتا ہے، مجھے سہارا دے دیتا ہے، مجھے نہیں پتا کہ وہ کون اللہ کا بندہ ہے۔ حضرت طلحہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے یا طلحہ آثرات عمر تتبعو، اے طلحہ تو عمر کی لفظ
لذیذوں کو تلاش کر رہا ہے، تو عمر کی غلطیوں کو تلاش کر رہا ہے۔ ارے عمر تو وہ ہے جو بڑی عورتوں کی مدد رات کے سناٹوں میں کرتا ہے۔ نیکی کر دریا میں ڈال۔ کسی زمانے میں یہ کہاوت چلتی تھی کہ نیکی کر کے اس کو دریا میں ڈالو۔ آج کا دور تو یہ ہے کہ نیکی کر فیس بک پر ڈال، نیکی کر یوٹیوب پر ڈال۔ غریب کو راشن دے رہے تو جب تک اس غریب کا 4 اخبار میں فوٹو نہ آ جائے تب تک غریب کے گھر میں راشن نہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمارے اسلاف اس طریقے سے عمل کرتے تھے۔ اپنے اندر اخلاص پیدا کرو۔ یہ کیمرے جو میرے سامنے لگے ہیں، میری پوری تقریر ریکارڈ ہو رہی ہے۔ 5 سال بعد بھی آپ یوٹیوب پر جائیں گے، میری تقریر آپ کو مل جائے گی۔ دنیا کے یہ کیمرے ہماری ایک ایک حرکت کو ریکارڈ کر سکتے ہیں۔ تو سوچو میرے پیارے ساتھیوں کہ اس اللہ کا کیمرہ کتنا مضبوط ہوگا۔ آج کل کوئی موبائل آیا ہے، مجھے کسی نے بتایا کہ اس موبائل کے اندر جو کیمرہ لگا ہوا ہے وہ 108 میگا پکسل کا کیمرہ۔ ابھی تک آپ نے سنا ہوگا 20 میگا پکسل کا کیمرہ ہے، 40 میگا پکسل کا کیمرہ ہے۔ اب ایسا بھی موبائل آ گیا ہے کہ یہ جو کیمرہ ہوتا ہے جس کو بولتے ہیں DSLR کیمرہ، جو بہت ہی مضبوط کیمرہ ہوتا ہے، اب موبائل پر ایسے کیمرہ جو بالکل دور سے بھی بالکل صاف ویڈیو لے رہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب انسان کے بنائے ہوئے کیمرے اتنے مضبوط ہو سکتے ہیں تو اللہ کا کیمرہ کیسا ہوگا؟ اللہ کا کیمرہ تو ہماری ایک ایک چیز کو ریکارڈ کر رہا ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ میرے بندو، ہمارے کرامن کاتبین تمہارے ایک ایک عمل کو ریکارڈ کر رہے ہیں، ایک ایک چیز کو نوٹ کر رہے ہیں۔ تم رات کے سناٹے میں کیا کرتے ہو وہ بھی لکھا جا رہا ہے، تم دن کے اجالے میں کیا کرتے ہو وہ بھی لکھا جا رہا ہے۔ عورت کے پیٹ میں بچہ ہے، الٹرا ساؤنڈ کرایا جاتا ہے، الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ یہ بتا دیتی ہے کہ بچہ کتنا بڑا ہے ماں کے پیٹ میں۔ ایسی بھی مشینیں کہ جو ایک خاص ٹائم کے بعد یہ بتا دیتی ہیں کہ ماں کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی ہے۔ مگر جانتے ہو اللہ تعالیٰ کو کسی کیمرے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی الٹرا ساؤنڈ کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، اللہ تعالیٰ کو اچھی طریقے سے پتا ہے کہ عورت کے پیٹ میں کیا ہے۔ وما تغیض الارحام وما تزداد، اور ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ بڑھ رہا ہے یا گھٹ رہا ہے، وہ کتنی سانس لے رہا ہے، اس کی آکسیجن کتنی ہے، اس کو غذا کیسے ملے گی، یہ اللہ کو اچھی طریقے سے۔ دنیا والوں، تم نے جس کو غریب نواز کہہ دیا، تم نے جس کو غوث اعظم کہہ دیا، شیخ عبد القادر جیلانی کو تم نے غوث اعظم بنا دیا، تم نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو غریب نواز بنا دیا۔ یہ لوگ بھی تو اپنی ماں کے پیٹ میں رہے ہوں گے، ان کی ماں کے پیٹ میں ان کا غریب نواز کون تھا، ان کا داتا کون تھا، ان کا غوث اعظم کون تھا، جس نے ان کی ماں کے پیٹ میں ان کو رزق پہنچایا ہے، وہی تم کو بھی رزق پہنچائے گا۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ تم نے اللہ کو چھوڑ کر کے ان کو غریب نواز بنا لیا، تم نے ان کو غوث اعظم بنا لیا۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، اللہ کو اچھی طریقے سے پتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ وما تغیض الارحام وما تزداد، اور ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ گھٹ رہا ہے یا بڑھ رہا ہے، اللہ کو اچھی طریقے سے پتا ہے۔ وکل شیء عنده بمقدار، اللہ تعالیٰ کو کے پاس ہر چیز کا ایک اندازہ ہے، ہر چیز کا ایک ٹائم مقرر ہے۔ عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال، اللہ تعالیٰ غیب کی باتوں کو بھی جانتا ہے اور سامنے کی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بلند ہے۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار۔ ہم زور سے کوئی بات کہتے ہیں، اللہ اس کو بھی سن لیتا ہے۔ ہم چپکے سے کوئی بات کہتے ہیں، اللہ اس کو بھی سن لیتا ہے۔ اللہ کے نبی اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک عورت آتی ہے، دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، اللہ کے نبی دروازہ کھولتے ہیں۔ کیا بات ہے؟
اے اللہ کے نبی میرا نام خولا بنت ثعلبہ ہے، میرے شوہر کا نام عبادہ بن صامت ہے، اے اللہ کے نبی میرے کئی بچے ہیں، میں ادھیڑ ہو چکی ہوں، اے اللہ کے نبی میرے شوہر نے غصے میں ایک دن مجھ سے یہ کہہ دیا انت کزار امی علی، کہ تو میرے لیے ویسی ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ ہے۔ اے اللہ کے نبی میں بڑے بڑے صحابہ کے پاس گئی، سب کہہ رہے ہیں کہ تو اپنے شوہر کے لیے حرام ہو چکی ہے، طلاق ہو گیا، اب تو اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اے اللہ کے نبی میری جوانی ختم ہو گئی، ان بچوں کو لے کر کے میں اس عمر میں کہاں جاؤں گی؟ اے اللہ کے نبی کوئی مسئلہ، اس مسئلے کا کوئی حل بتا دیجیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی حل نہیں، جاؤ تم یہاں سے، تمہارے شوہر نے تم سے زہار کر لیا، جاؤ یہاں سے، اب تم اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہ سکتی، طلاق ہو گیا، حرام ہو گئی تم اپنے شوہر کے۔ ایسا مت کہیے اللہ کے نبی، میں کہاں جاؤں گی؟ میرے مائکے میں بھی کوئی میری دیکھ بھال کرنے والا نہیں، میں ان بچوں کو لے کر کے کہاں جاؤں؟ کوئی تو حل ہوگا، کوئی تو راستہ ہوگا۔ اللہ کے نبی کہتے چلی جاؤ یہاں سے، وہ عورت کہتی ہے کوئی راستہ نکال دیجئے۔ وہ عورت اللہ کے نبی سے جھگڑا کر رہی تھی، بحث کر رہی تھی۔ اما عائشہ فرماتی ہیں میں گھر کے اندر بیٹھی تھی، لیکن اس عورت کے بیچ میں اور اللہ کے نبی کے بیچ میں کیا باتیں ہو رہی ہیں میں نہیں سن پا رہی تھی۔ میں گھر کے اندر تھی لیکن دروازے پر ہونے والی بات چیت میں سن نہیں پائی، لیکن اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی، 28ویں پارے کی پہلی آیت نازل فرما دی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ۔ اے نبی اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی دعا کو سن لیا، اے نبی جو آپ کے گھر پہ آ کے آپ سے بحث کر رہی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی دعا کو سن لیا۔ واللہ یسمع تحاورکما، اللہ تعالیٰ آپ دونوں کی بات چیت کو سن رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا ہے اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ ہم عائشہ کہتی ہے کہ میں گھر کے اندر تھی، میں نہیں سن سکی، مگر اللہ ساتوں آسمان کے اوپر اپنے عرش پر ہے، مگر اس عورت کی بات کو اللہ نے سن لیا اور اللہ نے قرآن کی آیت نازل کی۔ اللہ وہ ہے میرے پیارے ساتھی، اس اللہ کا ڈر اپنے دل میں ہم پیدا کر لیں تو شاید یہ مسئلے ہی ختم ہو جائیں، یہ سارے مسئلے ختم ہو جائیں، یہ بدکاری ختم ہو جائے، اس سماج کے اندر سے بدعنوانی ختم ہو جائے۔ لیکن مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں، ہم نے اللہ کی طاقت کو جانا، اور جانیں گے کیسے؟ بچہ چھوٹا ہوتا ہے، ماں کہتی ہے چپ بلی آ جائے گی، چپ کتا آ جائے گا، ماں ڈراتی ہے کتے سے، بلی سے، چوہے سے، شیر سے، کاکروچ سے۔ ماں کبھی بچے سے یہ نہیں کہتی ہے بیٹا جھوٹ مت بولو، اللہ عذاب دے، بیٹا چوری نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑی سخت سزا ملے گی، بیٹا ڈرنا نہیں، اللہ ہر جگہ، اللہ کی قدرت ہر جگہ ہے، اللہ ہر جگہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو یہ سب نہیں سکھایا ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بچے کو سکھایا تھا، اللہ نے قرآن میں حضرت لقمان کی نصیحت کو بیان کیا کہ حضرت لقمان اپنے بچے سے کہتے ہیں یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ۔ اے میرے بچے اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہوگی، آسمان کے اندر کہیں ہوگی، زمین کے اندر کہیں ہوگی، کسی چٹان کے نیچے ہوگی، یأتی بها اللہ، اللہ تعالیٰ اس رائی کے دانے کے برابر چیز کو بھی لے آئے گا۔ موبائل پر آپ نے جو دیکھا سب کلین کر دیا، براؤزر کی ہسٹری کو آپ نے کلیئر کر دیا، فیس بک کی چیٹنگ کو آپ نے ڈیلیٹ کر دیا، واٹس ایپ کے اور میسنجر کی چیٹنگ کو آپ نے ڈیلیٹ کر دیا، آپ نے دنیا کی میموری سے ڈیلیٹ کر دیا، مگر آپ کے نام اعمال میں جو ریکارڈ کیا جا رہا ہے میرے بھائی، اس کو کیسے ڈیلیٹ؟ کل قیامت کے دن ہماری زندگی کی ریکارڈنگ کھولی جائے، قیامت کے دن ہم نہیں بولیں گے، ہمارے منہ پر تو اللہ تعالیٰ مہر لگا دے،
اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. آج ہم تمہارے منہ کے اوپر مہر لگا دیں گے، آج تمہارے ہاتھ تمہارے خلاف گواہی دیں گے، آج تمہارے پیر تمہارے خلاف گواہی دیں گے. حتی اذا ما جاؤوها شہید علیہم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. کل قیامت کے دن تمہارے کان تمہارے خلاف گواہی دیں گے، تمہاری آنکھیں تمہارے خلاف گواہی دیں گی، تمہارے بدن کے چمڑے تمہارے خلاف گواہی دیں گے. کبھی کبھی آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد اللہ کیسے ہم کو دوبارہ زندہ کرے. بھئی ہم اپنے مردے کو دفناتے ہیں قبر میں، کبھی کبھی جب دوسری قبر کو کھودتے ہیں تو کسی کی کھوپڑی نکل جاتی ہے، کسی کے ہاتھ کی ہڈی نکل جاتی ہے. تو کبھی کبھی دماغ میں سوال آتا ہے کہ اے اللہ، اس کی کھوپڑی الگ ہو گئی، اس کی ہڈی الگ ہو گئی، یہ تو پورا مٹی میں مل گیا، اب قیامت دن یہ کیسے دوبارہ زندہ ہو؟ اللہ نے قرآن میں اس سوال کا جواب اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ. اے انسان، تو یہ پوچھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیری ہڈیوں کو دوبارہ کیسے اکٹھا کرے گا، تجھے دوبارہ کیسے زندہ کرے گا. بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ. ارے اللہ تو وہ ہے جو تیری انگلیوں کے پور بھی تیرے ہی لوٹائے گا، جو فنگر پرنٹ بھی تیرے ہی لوٹائے گا. آدھار کارڈ بنتا ہے نا تو ہماری انگلیوں کے فنگر پرنٹ لیے جاتے. کیوں لیا جاتا ہے؟ کیونکہ عبدالغفار صاحب کے فنگر پرنٹ کی جگہ ہمارے ناظم اجلاس صاحب کا فنگر پرنٹ کام نہیں کرے. ہر انسان کا فنگر پرنٹ دوسرے سے الگ ہے. اور یہ بھی اللہ کی عجیب قدرت ہے کہ دنیا میں کروڑوں انسان ہیں، مگر دنیا میں کوئی دو انسان بھی ایسے نہیں ہیں جس کے انگوٹھے اور انگلیوں کا نشان سیم ایک جیسا ہو، سب کا الگ الگ. اسی لیے موبائل پر ہم لوگ جب فنگر لاک لگاتے ہیں تو ہمارے فنگر سے ہی ہمارا موبائل کھلتا ہے، دوسرے سے نہیں کھلتا ہے. سب کی انگلیوں کے نشان الگ الگ. اللہ کہہ رہا ہے کہ تم ہڈیوں کی بات کرتے ہو، ہم تو تمہارے فنگر پرنٹ بھی تمہارے ہی لوٹائیں گے، تمہاری انگلیوں کے پور بھی تمہارے ہی لوٹائیں گے، کسی اور کو نہیں. میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، دنیا کے کیمرے کی ریکارڈنگ میں کچھ چیزیں مس ہو سکتی ہیں، مگر اللہ کے کیمرے میں کوئی چیز مس نہیں ہو سکتی. اس اللہ سے ہمیں اور آپ کو ڈرنا چاہیے. اور وہ اللہ کل قیامت کے دن ہماری تنہائی، ہم نے پبلک پلیس میں کیا کیا، ہم نے پرائیویٹ میں کیا کیا، ہم نے اکیلے میں کیا کیا، وہ سب کچھ ہمارے سامنے رکھ دے گا. ایک آخری بات بیان کر کے بعد ختم کرنے جا رہا ہوں. ابن ماجہ کی یہ حدیث آپ اپنے سامنے رکھیے. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالَ جِبَالِ تِهَامَةَ بِيضًا. میری امت کے کچھ لوگ قیامت کے دن آئیں گے پہاڑوں کے برابر نیکی لے کر کے، پہاڑوں کے برابر نیکی لے کر کے آئیں گے، روزہ لے کر کے آئیں گے، نماز لے کر کے آئیں گے، زکوٰۃ لے کر کے آئیں گے، حج لے کر کے آئیں گے، عمرہ لے کر کے آئیں گے. فَيَجْعَلُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنثُورًا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ہوا میں اڑا دے گا، ان کی نیکیوں کو ختم کر دے گا، برباد کر دے گا. حدیث کے راوی حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ. آپ کے یہاں یہ نام رکھا جاتا ہے ثوبان؟ کسی کا نام سنا ہے آپ نے؟ عام طور سے لوگ نام نہیں رکھتے. ابھی بنگال کے ایک جلسے میں میں گیا، ایک مولوی صاحب بیچارے چندہ کر رہے تھے. انہوں نے چندے میں کہا ٹنکو نے مسجد میں اتنا چندہ دیا، رنکو نے اتنا چندہ دیا، ببلو نے اتنا دیا، گڈو نے اتنا دیا. یہ نام انٹو نے اتنا دیا. یہ نام رکھے جاتے ہیں مسلمانوں کے. کچھ لوگ تو بس ایسے ہی نام رکھ لیتے ہیں. علماء سے نام پوچھا کرو میرے بھائیوں، اور صحابہ کے نام پر اور نبیوں کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھا کرو. صحابہ کے نام پر تو آنکھ موند کر کے اپنے بچوں کا نام رکھو. بڑا اچھا نام ہے. جن کی نئی نئی شادی ہوئی ہو یا جن کے گھر میں بچہ پیدا ہونے والا ہو، یہ نام نوٹ کر لو. بچہ پیدا ہو تو یہ نام رکھ لینا ثوبان. بہت پیارا نام ہے، اللہ کے نبی کے صحابی. حدیث کے راوی حضرت ثوبان ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی، آپ کا یہ کہنا ہے کہ پہاڑوں کے برابر نیکی لے کر کے آئیں گے، ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی.
اے اللہ کے نبی صفہم لنا وجلہم لنا، ذرا کھول کھول کر کے بتا دیجئے وہ کون لوگ ہوں گے تاکہ ہم ان کی طرح نہ ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا اما انہم اخوانکم ومن جلدتکم، اے صوبان وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے، وہ بھی مسلمان ہوں گے، وہ بھی تمہارے ہی جیسے لوگ ہوں گے، وہ نماز بھی پڑھیں گے، وہ روزہ بھی رکھیں گے، وہ راتوں کو عبادت بھی کریں گے۔ بس ایک بات کی کمی ہے۔ کیا کمی ہے؟ وَلَكِنَّهُمْ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا، جب وہ اکیلے میں ہوں گے، جب وہ تنہائی میں ہوں گے، جب کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا، جب کوئی ریکارڈنگ کرنے والا نہیں ہوگا، تو وہ اکیلے میں گڑبڑ کام کریں گے، وہ ناجائز کام کریں گے، وہ اللہ کو ناراض کرنے والا کام کریں گے۔ جب سے یہ موبائل آیا، جب سے یہ سوشل میڈیا آیا، کہیں بڑا اچھا ایک میں نے فیس بک کے اوپر یا واٹس ایپ کے اوپر بڑا اچھا ایک میسج میں نے پڑھا کہ یہ موبائل ایسے ہی اسمارٹ فون نہیں ہو گیا، یہ بہت ساری چیزوں کو کھا کر کے اسمارٹ، یہ کیلکولیٹر کو کھا گیا، یہ گھڑی کو کھا گیا، یہ کیلنڈر کو کھا گیا، یہ رشتوں کو کھا گیا، یہ غیرت کو کھا گیا، یہ شرم و حیا کو کھا گیا۔ آج اس موبائل نے ہماری تنہائیوں کو، میرے پیارے ساتھیوں، بچے ہوں، جوان ہوں، بزرگ ہوں، عورتیں ہوں، اچھا خاصا آدمی فیس بک دیکھ رہا ہے، اب اس میں فیس بک پر ریل آ رہی ہے، اب جب ریل آنے لگی تو اس میں ناچ گانا بھی آنے لگا، اس میں بیہودہ چیزیں بھی آنے لگی، اب انسان انگلی سے اس کو اسکرول کرتا چلا گیا، اب ایک چیز دیکھا اس کو اچھی لگنے لگی، اب فیس بک بھی بہت ہوشیار ہے، اس نے سمجھ لیا کہ آپ یہ چیز دیکھ رہے ہیں بار بار، اب اسی سے ریلیٹڈ وہ چیزیں بار بار آپ کو دکھائے گا، اور اس طریقے سے اچھے خاصے دیندار اور نیک اور نمازی لوگوں کے گھر میں بھی آج ناچ گانا اور گندی چیزیں آج ان کے موبائل پر پلے ہو رہی ہیں، وہ دیکھ۔ میرے عزیزوں، اپنی تنہائی کی حفاظت کوشش کرو کہ ہم اپنی تنہائی میں کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اس لیے کہ تنہائی میں کرنے والے جو گناہ ہیں میرے بھائیوں، وہ ہماری نیکیوں کو کھا جاتے ہیں اور ختم کرتے ہیں۔ آئیے، چونکہ آپ کافی دیر سے سن رہے ہیں تقریر اور ٹھنڈی کا موسم بھی ہے، اللہ سے آئیے ہم دعا کریں رب العالمین ہم سب کو آج کی اس جلسے میں جو تقریریں ہوئی ہیں، اور خاص طور سے میں نے جو تقریر کی ہے اخلاص کے موضوع پر، اللہ اس تقریر پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج اس مدرسے کے لیے جن بھائیوں نے اپنا اپنا تعاون پیش کیا ہے، دان دیا ہے، چندہ دیا ہے، اللہ ان کے چندے کو قبول فرمائے، اللہ ہم سب کی نیتوں میں اخلاص پیدا فرمائے، اللہ ہم میں سے جو لوگ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں اللہ ان کو نمازی بنا دے، جو ہم میں سے روزگار سے پریشان ہیں، کاروبار سے پریشان ہیں، اللہ ان کو جائز اور حلال روزی عطا فرمائے، جو ہم میں سے کسی بھی طریقے کے ذہنی اور جسمانی بیماری میں مبتلا ہے، اللہ ان سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین پر چلنے والا بنائے، اللہ شرک و بدعت سے ہم سب کو بچنے والا بنائے، اللہ ہمیں ہر شر سے محفوظ رکھے، جب تک دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔